خلافت کے سنہرے دور میں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ نے جہاں پر مسلمانوں کے حقوق کا خیال رکھا وہیں پر غیر مسلموں کو بھی بہترین حقوق دیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر مسلم رعایا کو جو حقوق دیے تھے اس کا مقابلہ اگر اس زمانے کی دوسری سلطنتوں سے کیا جائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی گئی سہولیات زیادہ تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمسایہ میں دو سلطنتیں روم و فارس تھیں۔ ان دونوں سلطنتوں میں غیر مسلموں کے حقوق غلاموں سے بھی بدتر تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب روم و فارس کو فتح کیا تو ملکی حقوق کے لحاظ سے غیر مسلموں اور مسلمانوں میں کوئی تمیز نہیں رکھی تھی۔ کوئی مسلمان اگر غیر مسلم کو قتل کر دیتا تو بے دریغ اس کے قصاص میں قتل کر دیا جاتا تھا۔ مسلمان اگر کسی غیر مسلم سے سخت کلامی کرتے تھے تو سزا کے مستحق ہوتے تھے۔ غیر مسلموں سے جزیہ اور عشر کے سوا کسی قسم کا محصول نہیں لیا جاتا تھا۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی جس کی مقدار دونوں سے زیادہ تھی۔ اس کے سوا عشر مسلمانوں سے بھی وصول کیا جاتا تھا، البتہ اس کی شرح بمقابلہ غیر مسلموں کے کم تھی۔ بیت المال سے والنٹیئرز کو گھر بیٹھے جو تنخواہیں ملتی تھیں غیر مسلم اس میں بھی برابر کے شریک تھے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ جو مسلمان اپاہج اور ضعیف ہو جاتا تھا اور محنت و مزدوری سے روزگار پیدا نہیں کر سکتا تھا بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر ہو جاتا تھا۔ اسی قسم کی بلکہ اس سے زیادہ رعایت غیر مسلموں کے ساتھ بھی جاری رکھی جاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کی فتح کے بعد وہاں کے غیر مسلموں کے بارے میں کہا کہ ان کے گرجاؤں میں نہ ٹھہرا جائے، نہ وہ گرائے جائیں، نہ ان کو اور نہ ان کے احاطے کو کچھ نقصان پہنچایا جائے گا، نہ ان کی صلیبوں اور ان کے مال میں کچھ کمی کی جائے گی۔ مذہب کے بارے میں ان پر جبر نہیں کیا جائے گا، نہ ان میں سے کسی کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ غیر مسلموں سے ملکی انتظامات میں مشورہ لیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ان انتظامات میں جن کا تعلق غیر مسلموں سے ہوتا تھا غیر مسلموں کے مشورے کے بغیر کام نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شام کے ایک کاشتکار نے شکایت کی کہ اہل فوج نے اس کی زراعت کو پامال کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے 10,000 درہم اس کو معاوضے میں دلوائے۔ اضلاع کے حکام کو تاکیدی فرمان بھیجتے تھے کہ غیر مسلموں پر کسی طرح کی زیادتی نہ ہونے پائے۔ خود بالمشافہ لوگوں کو اس کی تاکید کرتے رہتے تھے۔ غیر مسلموں کی عزت و آبرو کی اس طرح حفاظت کی جائے جس طرح مسلمان کی عزت و ناموس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ان کی نسبت کسی قسم کا ناپسندیدہ لفظ استعمال کرنا نہایت برا خیال کیا جاتا تھا۔ آج کے دور میں غیر مسلموں کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا بلکہ انہیں دیگر اقوام سے کم تر تصور کیا جاتا ہے۔ اسلام ایسے اقدامات کی حوصلہ شکنی کرتا ہے اور حکمرانوں کو باور کرواتا ہے کہ ایک شہری ہونے کے ناطے غیر مسلموں سے برابر کا سلوک کیا جائے۔ پھر سے خلافت کے اسی سنہری دور کی ضرورت ہے جس میں سبھی کے حقوق کا برابر خیال رکھا جائے۔